گھڑیوں کا معاملہ اس لیے کیونکہ آپ پتہ لگایا جی کہ وہ بڑی زبردست اور بڑی خاص طور پر دنیا میں ایک ہی گھڑی ہے گراف کمپنی کی جو کہ بنائی گئی تھی اور اسٹیٹ گفٹ تھا جناب عمران خان کو سعودی ولی عہد کی جانب سے جب وہ پاکستان تشریف لائے 2019 کے اندر. وہ گھڑی کس طرح سے خریدی گئی, کس نے بیچی, کتنے کی بیچی, اصل قیمت کیا تھی, کس نے فون کیا, کس نے پیسے لیے, کس طرح سے لیے, کیسے پاکستان آئی یا کیا معاملات تھے, ذرا یہ کلپ دیکھیے. واقعی کچھ ایسی چیزیں دیکھ کے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ایکچولی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. مطلب اور جو آپ تصویروں میں دکھا رہے ہیں اس گھڑی میں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے. جی بالکل جی, یہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے, دنیا میں ایک واحد پیس ہے جو کہ سعودی رائل فیملی کے لیے بنا تھا, اور جب پرائم منسٹر کو وہ اسلام پاکستان ملنے آئے تو انہوں نے ان کو یہ گفٹ کیا. مجھے بیسکلی شہزاد اکبر صاحب نے کال کیا تھا کہ جی ہمارے پاس ایک بڑا اچھا سیٹ ہے, گھڑی کا سیٹ, اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا نمبر دے دوں تو فرا آپ سے رابطہ کریں گی اور وہ آپ کو لا کے دکھائیں گے. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ دیکھ لیجیے گا, ان کی ذرا ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس کوئی کرنٹلی ایسا بائر نہیں ہے. فرا گوگی صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں جو بشرا بی بی صاحبہ کی دوست ہیں؟ جی بالکل, فرا گوگی جی. میں نے ان سے جا کے نیگوشیٹ کیا تو فائنلی ہم نے ایگری کر کے $2 ملین میں ٹرانزیکشن کی. نیگوشیٹ آپ نے کیا, وہ کتنے کا بیچنا چاہ رہی تھی؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے $4-5 ملین کی ایکسپیکٹیشنز لے کے بیٹھے ہوئے تھے, تو فائنلی ان کو پیسے چاہیے تھے اور انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی کہ ہمیں پیسے کیش میں چاہیے. تو میں نے پھر $2 ملین ان کو, جو کہ تقریباً 7.5 ملین درہم بنتا ہے, وہ نکال کے میں نے بینک سے ان کو دیا. سب سے پہلے آسما شاہی صاحبہ, یہ اس کا دفاع فوری طور پر جناب عمران خان کی جانب سے یہ آتا ہے کہ بھائی قانونی طور پر اجازت تھی, دے دیا, عمران خان صاحب دے سکتے تھے, بیچ سکتے تھے, چیز ان کی تھی, انہوں نے تو سرکاری خزانے میں پیسے جمع کرا دیے تھے, تو کیا ایسی بڑی بات ہو گئی اور کیوں اس کا بات کا بتنگڑ بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ دفاع بھی تو اپنی جگہ موجود ہے جناب عمران خان کا. جی بالکل, اس کی کوئی قانونی طور پہ تو نہیں, مگر وہی بات جو انہوں نے کہی تھی اخلاقی طور پر اس کی بہت زیادہ اس کی ریلیونس ہے, اور قانونی طور پر بھی یوں بن سکتی ہے کیونکہ شاید اب اس کے اوپر چونکہ بہت سی مبالغہ آرائی بھی ہو رہی ہے, انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں, لہٰذا جمپ ان نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات ضرور اس کے اوپر سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو تحائف تھے, کیا یہ واقعی ان کو سارے تحائف توشہ خانہ میں جمع بھی کروائے گئے تھے یا نہیں کروائے گئے تھے. مثلا کل ہمارے ہی پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے ایک انکشاف بھی کیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ جتنے تحائف بیچے گئے یا گھڑیاں جو تھیں یہ بیچی گئی تھی, ان کی جگہ پہ جو گھڑیاں رکھی گئی تھیں وہ آرٹیفیشل گھڑیاں تھیں, ان کو وہاں پہ رکھا گیا. اب یہ خواجہ صاحب نے چونکہ کہا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس کے وہ بہت ذمہ دار شخصیت ہے, ان کے پاس ثبوت موجود ہوں گے. لیکن جو بھی سلسلہ تھا, یہ گھڑیاں جس طرح سے گئیں, منیب جس طرح سے ان کو بیچا گیا, وہ ایک بہت ہی امبیرسنگ سٹوری ہے, وہ پاکستان کے لیے انتہائی باعث شرمندگی بات ہے. اگین بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ آئین اور قانون, مثلا بالکل یہ حبیب اکرم صاحب نے وجہ فرمایا کہ پاکستان کے فیصلے لندن میں نہیں ہونے چاہیے, یہ بات بالکل درست ہے, لیکن بالکل ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی سعودی عرب میں اور باقی جگہوں پہ نہیں بکنی چاہیے تھیں, اور ان کو جس طرح سے وہ گئی وہ بھی بہت قابل اعتراض بات ہے. بہرحال اب یہ معاملہ چونکہ چلا گیا, آج سیشن کورٹ میں بہت ساری آج اس کے اوپر کرمنل کاروائی جو ہے, یعنی کہ جو ایک کرپٹ پریکٹسز کا معاملہ آیا تھا توشہ خانہ کیس میں, اس کے اوپر بھی آج ریفرنس جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. تو اب یہ سبجوڈس ہے, اس کے اوپر مزید کیا بات کی جا سکتی ہے. ابھی صاحب فرق نہیں پڑتا عمران خان صاحب کے سپورٹر کو یا ووٹر کو, یہ تمام باتیں آ بھی جائیں, باہر بھی آ گیا, فرا گوگی صاحبہ کا کیا کردار تھا, کس طرح شہزاد اکبر صاحب نے بقول یہ عمر فاروق ظہور صاحب کے انہیں فون کیا, کس طرح سے یہ پیسے کیش لیے گئے. بات تو یہ ہے کہ پھر تو خیر وہ ٹیکنیکل سوال آ جاتے ہیں, اور شاید آسما شرائی صاحبہ کی بات درست ہے کہ ایک معاملہ آلریڈی چل رہا ہے, لیکن یہاں پر بھی مورل آرگیومنٹ کہ کیا یہ ہونا چاہیے تھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, جب قانون اجازت دیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے اگر واقعی یہ ڈکلیئر بھی کیے, توشہ خانہ میں آئے, ان کے پیسے سرکاری پیسے جمع کرا دیے تھے, تو وہ 40 کی بکے یا 50 کروڑ کی بکے, وہ پیسے تو عمران خان کے تھے. دیکھیے وہ ایک شعر ہے پنجابی کا کہ چٹی چادر لا سٹ کڑیے پہن فقیراں لوئی, چٹی چادر داغ لگے سی لوئی داغ نہ کوئی.
بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو سفید چادر بنا کے پیش کیا تھا. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ مجھے پیسے سے انٹرسٹ نہیں ہے, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو کبھی کوئی نہ منصب چاہیے تھا نہ پیسہ چاہیے تھا, اس کی شہرت چار دانگے عالم تھی. لیکن یہ جو گھڑی والا معاملہ ہے یہ ان کی سفید چادر کے اوپر باقاعدہ چھوٹا سا نہیں بہت بڑا دھبا ہے. عمران خان کی شخصیت کو جتنا ہم جانتے ہیں, تھوڑا بہت جو دور سے رہ کے کسی بھی لیڈر کو جانا جا سکتا ہے, اس میں صرف حسن ظن یہ رکھ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو شاید اس کے پروز اینڈ کون ہوگا, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ عمران خان کی پرسنالٹی سے یہ بات بالکل لگا نہیں کھاتی. انہوں نے یہ کیا, انہیں میرا خیال یہ ہے کہ انہیں کم از کم اب اس کا دفاع کرنا چھوڑ دینا چاہیے, اور انہیں لوگوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے, اور کم از کم اپنے آپ سے تو ضرور مانگنی چاہیے کہ مجھ سے یہ کیا حرکت ہوئی. لیکن دوسری بات ایک اور بھی ہے, میری جو معلومات ہے ایک رپورٹر کے طور پہ, اب اس میں وہ میں آپ کو عرض کروں کہ عمران خان صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ وہ خود بھی خاموش ہیں. اس گھڑی کا ایک دفاع وہ لے سکتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے, لیکن وہ اس گھڑی کا دفاع لینا نہیں چاہ رہے, کیونکہ بعض چیزیں ایسی توشہ خانہ میں جب ان کے سامنے انہیں پتہ ہی اس وقت چلا جب اس کو کچھ 4 مہینے گزر چکے تھے. اچھا, تو لہٰذا اب یہ معاملہ کچھ بھی ہے, لیکن عمران خان صاحب کے گھر کے اندر ہو رہا تھا. عمران خان صاحب کے جو بیگم تھی, ان کی دوست یہ حرکت کر رہی تھیں, یا ان کے قریبی جو ہیں شہزاد صاحب وہ یہ حرکت فرما رہے تھے. تو لہٰذا اب ذمہ داری تو یہ عمران خان صاحب کی بنتی ہے, اور انہیں اب اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم منیب ایک بات بتائیں, یہ گھڑی کے معاملے میں کیا ہم باقی سب کو یہ کہہ کے چھوٹ دے دیں کہ باقیوں کو بھی نہیں ہے مسئلہ, یعنی یہ میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, بالکل بھی نہیں, کیا اس گھڑی کا جواب بھی مجھ سے نہ مانگا جائے؟ بالکل درست بات. یہ میں جس گھر میں بیٹھا ہوں کیا عمران خان کی گھڑی نکل آنے کا مطلب ہے کہ مجھ سے اس گھر کا جواب نہ لیا جائے؟ دیکھیے جی, یہ بات بڑی درست ہے. جو صاحب اقتدار رہا, جس نے طاقت انجوائے کی, جو ملک کا وزیر اعظم رہا, اس کو اپنے ہر چیز کا حساب دینا چاہیے. سوال بنتا ہے صاحب اقتدار. تو لہٰذا اب پاکستان میں آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے سوال ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مثلا ان کے جواب ہم نے تلاش کرتے ہوئے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, نوجوان ہوئے, اب ہمارے بچے بڑے. جی میرے خیال میں ان کا کنیکشن, جی ابیب اکرم صاحب آواز آ رہی ہے؟ اچھا, اسی طرح جی بالکل آ رہی ہے مجھے, بالکل آ رہی ہے مجھے آپ کے بات. جی اچھا, اسی طرح بے شمار پراپرٹیز کے متعلق ہمارے سوالات ہیں, کیا ہمیں پتا چلا؟ ہمیں نہیں پتا چلا. اب اس گھڑی کو بالکل اس کو ایشو ہونا چاہیے, اور عمران خان صاحب کی میں جیسے عرض کیا کہ ان کی چادر پہ یہ بہت بڑا دھبا ہے. یا تو ان کے ساتھ بھی پہلی 10,000 چیزیں جڑی ہوتی تو ہم کہتے ہیں گھڑی تو معمولی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس گھڑی کی یہ گھڑی ہے, یہ گھڑیال ہے جس کے نیچے سب کچھ آ جائے گا. اچھا نہیں, ایک بات ابیب اکرم صاحب, یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی کہ سوال ہر ایک سے پوچھنا چاہیے, اور یہ واقعی بات درست ہے. میں اس کا دائی ہوں, اور میں آپ کے جو آرگیومنٹ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں. انفیکٹ ہم سب کرتے ہیں. میں آسمہ شرائی صاحبہ, منیب ایک بات اور مجھے عرض کرنے دیں, منیب ایک بات مجھے اور عرض کرنے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے قوانین ہیں جو دراصل بڑے لوگوں نے ہم جیسے لوگوں کی لوٹ کھسوٹ کے لیے بنا رکھے. ان میں سے ایک قانون ہے, بہت سارے قوانین ہیں میں جن کا کچھ کا ذکر کر سکتا ہوں, کچھ کی ہمت نہیں ہے, لیکن یہ جو توشہ خانہ والا قانون ہے نا, یہ بنیادی طور پہ پاکستانیوں کی اور پاکستان کی عزت کو داؤ پہ لگانے والا قانون. ہمارے ملک کے کسی شخص کو تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے جب وہ بیرون ملک جائے. اچھا, میں اور واپس یہ توشہ خانے کا ٹنٹا ہی ختم کرنا چاہیے. یہ ہم نے نو بادیاتی طور پہ کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں, یہ بات آپ کی لوٹ مار کا درست ہے. چکر. اچھا, میں ابیب اکرم صاحب اس کو ذرا آگے بھی لے کے چلتا ہوں, لیکن ایک بات یہ ضرور ہے. دیکھیے جناب عمران خان مدینہ کے ریاست کے معاملات یا ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات. میں بحیثیت ایک مسلمان, میری بھی یہ خواہش ہے, بڑی اچھی بات ہے جی. لیکن بات وہ اس کی کرتے ہیں, وہ گھڑی والے معاملات نکل آتے ہیں. بات وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے بقول ان کے اور لوگوں کے لیے کہ انہوں نے ایک سرونگ آرمی چیف کو رشوت آفر کی, ایک BMW کار. خود وہ بقول موجودہ DGISI کے ان کو غیر معینہ مدت تک ایکسٹینشن آفر کرتے ہیں بطور رشوت. تو عمران خان صاحب نے بھی وہی کیا.
اور بات وہ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے جو اقدار تھے اور جس طرح سے وہ معاملات اپنی چلاتے تھے. انہوں نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی چادر کا بھی حساب دیا. یہاں تو گھڑیاں ہیں، اور یہ میرے اور آپ کی تو شاید ہماری تو سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے، اتنے صفر آتے ہیں. میری اور آپ کی تو اکانومی بھی تنخواہوں تک ہی محدود ہوتی ہے. لیکن جو باتیں عمران خان صاحب نے کی یہ اس کے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. یہ انفیکٹ یہ وہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ اس سارے بیانیے کو ڈیورس کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی یہ بڑا شاکنگ ہے کہ جب میں بات سنوں، تقریر سنوں عمران خان صاحب کی، تو میں کہوں جی کیا بات ہے. بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک کلمہ گو کے، میں بھی بڑا محظوظ ہوتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. لیکن جو ان کا کانڈکٹ ہے دیٹ از ایکسٹریملی اپوزٹ آف آل دس. وہ جو ان کا کانڈکٹ ہے وہ بہت مختلف ہے. بٹ اس پہ بات ہو سکتی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، فرق کو نہیں پڑا ہے عمران خان صاحب کو. آپ یہ ایک سوداگر آج نکلے ہیں جو باہر تھے اس کے گھڑی کے، 4 کار اور آ جائیں گے. عمران خان صاحب کی سپورٹ بیس کو کم نہیں کر پائے آپ، اور نہ شاید کر پائیں گے. فرق نہیں پڑے گا میاں صاحب. منیف فاروق صاحب، بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں سفید چادر کی. جی، یہ بار بار چادریں بدلی جاتی ہیں، ایک داغدار ہوتی ہے تو دوسری چادر اوڑھ لیتے ہیں مصوف. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرق نہیں پڑا تو الطاف حسین کے جو فالوور ہیں ان کو فرق پڑا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، شیخ مجیب نے جب 6 نکات دیے تھے اس کے جو فالوور تھے ان کو فرق پڑا تھا؟ اور آج بھی اگر اس طرح آپ دیکھیں گے تو پھر تو بات درست ہے. مگر آپ اگر یہ بات دیکھیں کہ آپ کہیں کہ سفید چادر پہ چھوٹا داغ ہے یا بڑا داغ ہے، آپ 50 ارب کا ٹیکہ لگاتے ہیں، وہ شخصیت کا نام نہیں لیتا، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں یہ چھوٹا ٹیکہ تھا. 30 ارب کے ڈیولپمنٹ کے فنڈ جو ہیں وہ وفاق نے دیے، 7 حلقوں میں 1 روپیہ حلقے میں نہیں لگا، کاغذوں میں وہ پیسہ ریلیز ہو گیا اور وہ کام بھی ہو گیا. یہ ابھی چیزیں سامنے آئیں گی. اس طرح میں عرض کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں نا گھڑی، بھئی ٹھیک ہے چلیں اخلاقی طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں عمران خان صاحب کو، مگر آج عبداللہ بن ابی زندہ ہوتا تو وہ استاد مان لیتا عمران خان کو. وہ کس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ہم صرف یہ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں. بھائی جو پیسہ بیچنے کے بعد پاکستان آیا ہے، کیا پاکستان کے قوانین کے مطابق پاکستان میں آیا ہے؟ کیا اس کو آپ منی لانڈرنگ نہیں کہ یہ ایک الگ جرم ہے، مگر جو وہ جرم کرتا جائے وہ لاڈلا کہلائے، اور اگر کوئی جرم نہ بھی کرے تو اس کو آپ سزا دے دیں. اور عمران خان، کیا قاسم سوری نے کس کی ہدایت پہ پاکستان کا آئین توڑا تھا؟ کیا آج تک اس پہ ہاتھ ڈالا گیا؟ اور اگر اس پہ ہاتھ ڈالا جاتا تو عارف علوی بھی اس میں آتے اور عمران خان صاحب بھی اس نرغے میں آتے. مگر قاسم سوری پہ اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا گیا کیونکہ عمران خان تک ہاتھ جائے گا. تو اگر پھر بھی ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں قانون آئین کو بڑا مانتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم اپنے آپ سے ظلم کرتے ہیں جب ہم یہ بحث کرتے ہیں، یا اس سے بحث کا آغاز